اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرا سلام پہنچے۔ اقبال کی نظم ہے جی، لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ خودی تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو نظم ہے نا، کچھ چیزیں ہم ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں تو ہمیں اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اقبال کی یہ نظم ہے یہ بھی ایسی ہی ہے۔ یہ اتنی بار یعنی کہ ہم نے اسے سنا ہے، اتنی بار سنا ہے نا، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں رہا ابھی۔ اقبال کی بڑی زبردست نظم ہے یہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اقبال کی ایسی نظم ہے جس میں نا شاید یہ نظم، ایسی نظم پوری اقبال کی شاعری میں نہیں ہوگی۔ اس میں اقبال نے نا توحید کے تصور کو نا بڑے زبردست انداز سے بیان کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے جی، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ۔ پہلے سمجھ لیں کہ خودی کی معنی کیا ہے۔ خودی دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے میں، یعنی کہ میں خود۔ اس کو انگلش میں سیلف کہتے ہیں اور عربی میں انا بھی کہتے ہیں، اور کچھ صوفیہ کرام اس کو خودی کو تکبر کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی کہ اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس میں خودی ہے تو وہ اچھا بندہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ اللہ کو نہیں پا سکتا جس کے اندر خودی ہے دراصل۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، مطلب کہ خودی کی جو کوالٹیز ہیں نا، خودی کے مرادی میں، خودی سے مراد آپ لے سکتے ہیں خودداری، خود اعتمادی۔ خودداری کیا چیز ہوتی ہے؟ خودداری یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ بھوکا مر رہا ہے، اس کو لیکن کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مانگوں گا نہیں، مانگوں گا تو صرف اللہ سے مانگوں گا، کسی اور انسان سے نہیں مانگوں گا۔ دس از دا خودی، دس از دا خودداری۔ اسی لیے کہتا ہے کہ خودی کا سر نہاں، جو خودی ہے نا، یعنی کہ وہ لا الہ الا اللہ کے کلمے میں چھپی ہوئی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں ہے تو اس میں خودداری بھی نہیں ہے، وہ پھر ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جس کو اللہ پر یقین نہیں ہے وہ پھر ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس کے اندر خودداری نہیں ہوتی، نہ خود اعتمادی ہوتی ہے، وہ خود پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے طاقت بھر دی ہے، اسے اس پر یقین نہیں ہوتا۔ وہ پھر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ حالانکہ انسان صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنا محتاج بنایا ہے، لیکن جو لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں ہوتا وہ خوددار بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان جو ہے نا اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جو کوالٹیز دی ہیں، جو خصوصیات دی ہیں، جو یعنی کہ پاورز دی ہیں، وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاؤ زمین پر میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو، میرا نظام نافذ کرو۔ اور جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، اس کی تمام تر کوالٹیز، تمام تر جو اس کی پاورز ہیں، تمام تر جو اس کی خصوصیات ہیں، وہ ساری کی ساری بے سود ہیں، کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو اس کا جو یعنی کہ وہ جو خود ہے کسی کام کا نہیں ہے۔ خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔ جو انسان ہوتا ہے نا، اقبال کہتا ہے جو آپ جو ہو نا، تلوار کسی خصوصیات آپ کے اندر، چاہو تو زمانے کو کاٹ کے رکھ دو، چاہو تو تلوار کی طرح نا دنیا فتح کر ڈالو، لیکن وہ تلوار کسی کام کی نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ سے مرحوم ہو۔ یعنی کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں ہے وہ تیز تلوار نہیں ہے، وہ کسی کام کی تلوار نہیں ہے۔ کیونکہ فساں جو ہے نا، فساں کا مطلب ہوتا ہے
تیز کرنے والا آلہ فساں، یعنی کہ خودی تو ہے تلوار، لیکن اس کا جو فساں ہے وہ تو لا الہ الا اللہ ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کو کے ایک ہونے کو نہیں مانتا، وہ کس چیز کی تلوار؟ وہ بیکار تلوار ہے، بے سود، کسی کام کی نہیں، جو کسی کام نہ آ سکے وہی تلوار ہے۔ تو اپنے اندر جو کوالٹیز ہیں نا، کوالٹیز جو آپ کے اندر ہوتی ہیں، جو آپ کے اندر رب نے آپ کو دیے ہیں، جو سکلز دیے ہیں، وہ اس وقت شارپ ہوتی ہیں جب آپ اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں، جب آپ اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ مطلب کہ یہ جو دور ہے نا، یہ جو آج کل کا دور ہے، یہ کچھ 100 پیچھے چلے جائیں، لیکن یہ پھر سے جس وقت نا نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، تم خدا کیسے ہو سکتے ہو؟ خدا تو اس پوری دنیا میں ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور انہوں نے اٹھ کر سارے کے سارے بت پاش کر دیے تھے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ آج پھر اسی ابراہیم کی تلاش ہے اس دنیا کو، اس زمانے کو پھر اسی ابراہیم کی تلاش ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، پھر سے یہ صنم کدہ بن چکی ہے، بتوں کا گڑھ بن چکی ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ہر بستی میں ایک نمرود ہے، ایک وڈیرا ہے جو نمرود بنا بیٹھا ہے۔ اندر ہی اندر وہ کہتا ہے کہ خدا میں ہوں، اس بستی کی عوام کے جو رزق ہے نا وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی قسمت جو ہے نا میرے ہاتھ میں ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ اسی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ بار بار ہم اس کے پاس جاتے ہیں، رزق کی تلاش میں اسی کے پاس جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہم نے یہ جو گھروں میں مختلف قسم کی رسومات ہیں، دراصل یہی بت ہیں، ہم نے خود خدا بنا رکھے ہیں سارے کے سارے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ پھر سے یہ بت بن گئے ہیں اس زمانے میں، اس دنیا میں پھر سے دنیا کے لوگوں نے پھر سے بتوں کی پرستش شروع کر دی ہے۔ پھر سے اس زمانے کو ابراہیم کی تلاش ہے، جو آ کر کہے کہ لا الہ الا اللہ، جو آ کر کہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تمام ہماری تقدیر اسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری جو وہ ہے، ہمارا رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہے جو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یعنی کہ تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے۔ متاع غرور کیا چیز ہے؟ متاع غرور قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کی پونجی کے سوا۔ یعنی کہ اقبال کہتا ہے کہ تو نے نا دھوکے کی پونجی سے اپنا سودا کر لیا ہے۔ یہ اس دنیا سے جو تو نے سودا کیا ہے نا، یہ دنیا تو نے خرید لی ہے، یہ دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ جو دنیا کی نفع اور نقصان ہے، یہ تو سارا فریب ہے، اور تجھے علم ہی نہیں ہے، بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا تو نے۔ فریب کو خرید کر تو نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے جو حقیقی ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اپنی دولت کے پیچھے پڑ گیا ہے جو ایک دن ختم ہونی ہے، اور اللہ کو چھوڑ دیا ہے تو نے جو صرف ایک ہے اور حقیقی ہے، جو ہمیشہ رہے گا، جو لازوال ہے، جو جس کو کبھی موت نہیں آنی، جو کبھی نافنا ہونے والا ہے، لافانی ہے جو،
تو نے اس کے بدلے یہ دھوکے کی پونجی خرید لی ہے اور دنیا کے نفع اور نقصان کے فریب کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے مسلمان ہیں نا، وہ اس دھوکے کی پونج میں پڑ گئے ہیں، مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے. کافر کی تو الگ ہی بات ہے، مسلمان تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں. وہی مسلمان مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے. تھوڑی ہے تو زیادہ چاہیے، زیادہ ہے تو اس سے بھی زیادہ چاہیے. کام کو زیادہ کرنے میں لگے ہوا ہے. کس کو زیادہ کرنے میں لگا ہوا ہے؟ جو ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں سورۃ التکاثر میں کہ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا بہتات کی طلب نے، کثرت کی طلب نے، کہ اور زیادہ چاہیے. حتیٰ زرتم المقابر، اور یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. اللہ اکبر. مال و دولت کی محبت میں اس طرح پڑا ہے کہ اسے اللہ کا خیال پیچھے رہ گیا. آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے والدین جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمیں خواب کیا دیتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہو کر نا آپ نے بہت بڑا انسان بننا ہے، آپ نے بہت ترقی کرنی ہے. اور ہماری ترقی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے دماغ میں کیا ٹھوسا جاتا ہے؟ ترقی کیا چیز ہے؟ پیسے کمانا. جتنے زیادہ پیسے ہوں گے اتنے زیادہ کامیاب ہوگے تم، اتنی زیادہ تمہاری عزت ہوگی. اور ہم بس جب بڑے ہوتے ہیں تو اسی دوڑ میں پڑ جاتے ہیں کہ کس طرح پیسے کمانے ہیں، اور یہاں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا حرام کما رہے ہیں کہ حلال کما رہے ہیں. اور ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں، ایک اچھی سی گاڑی لینی ہے، ایک اچھا سا بنگلہ بنانا ہے، اور اس پر نا ہمارے بیوی بچے ہوں گے، ہم ایک خوشحال لگژری زندگی گزاریں گے. یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے. لیکن اقبال کہتا ہے کہ یہ فریب سود و زیاں، کہ یہ تو فریب ہے. یہ جو دنیا کا یہ جو مال ہے، یہ جو دنیا کے نفع ہیں، یہ جو دنیا کے نقصان ہیں، یہ تو سارے فریب ہیں. تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. حقیقی چیز تو اللہ ہے، جس کے پیچھے پڑنا چاہیے اس کے پیچھے تو ہم پڑھتے ہی نہیں. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیمند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے، بڑی زبردست بات کی. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیمند، یہ جو مال ہے نا، یہ دنیا کی مال و دولت، یہ جو رشتے ہیں، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، یہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں، یہ سارے یہ وہم اور گمان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ان سب نے مٹ جانا ہے. باقی ذات رہے گی تو میرے رب کی رہے گی. اس بات کو سن تو لیتے ہیں ہم لیکن سمجھتے بالکل نہیں. بتان وہم و گمان، یہ صرف بتان اور وہم ہے. یہ جو تمہارے رشتے ہیں نا، یہ جو تمہیں بہت پیارے ہیں، یہ جو تم مال و دولت کماتے ہو بڑی محنت سے، بڑی لگن سے، یہ جو تم بلڈنگیں بناتے ہو بڑی بڑی اور بڑے ان سے پیار کرتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب نے مٹ جانا ہے، ملیا میٹ ہو جانا ہے. باقی بچے گی تو کیا بچے گا؟ اللہ کی ذات بچے گی. اور تم ان دھوکے کی دنیا میں مصروف ہو، تمہیں اپنے رب کی کوئی پرواہ نہیں. نہ تمہاری زندگی میں تمہارے رب کی کوئی عمل دخل ہے. تم صرف اور صرف کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ مال اور دولت کے پیچھے. خرد ہوئی زمان و مکان کی زناری. خرد ہوئی، خرد کہتے ہیں عقل کو. خرد ہوئی زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ. زمان کہتے ہیں وقت کو، مکان کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے، یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنا دی. ایسے اقبال نے کہا کہ مکان، یہ جو تم وقت اور یہ تمہاری جو عقل ہے، وقت اور دنیا کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تمہاری عقل اس میں تو ختم ہو جانا ہے. نہ وقت رہے گا نہ یہ دنیا رہے گی. تم اس کے پیچھے کیوں لگے ہو؟
दरअसल तुम्हें पैदा किया गया है, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? तुम्हें पैदा किया अल्लाह की इबादत के लिए, तुम्हें पैदा किया गया कि अल्लाह का खलीफा बन के रहो, जाकर अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज करो, अल्लाह का निज़ाम नाफिज करो। और तुम यहाँ पर आकर वक्त और दुनिया की खोज में पड़ गए, तुम्हारी अक्ल वक्त और दुनिया की खोज में पड़ गई, और इसको तुम्हारी अक्ल को कुछ भी समझ नहीं आना। ये ख़त्म हो जाएंगी सब, ये वक्त भी ख़त्म हो जाएगा, दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, बाकी क्या रहना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए होए, बड़ी ज़बरदस्त बात की है यार। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा है ना, ये किसी बहार खिज़ां का मोहताज नहीं है, ये किसी मौसम का मोहताज नहीं है, ये किसी इनके वाक़यात का मोहताज नहीं है। माहौल जो भी हो, हालात दुनिया में जैसे भी हों, हर किसी को जान लेना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह ही वो ज़ात है जो अकेली है, जो ये पूरा निज़ाम चला रही है, वो अकेली ज़ात है, और इस ज़मीन पर भी उसी का कानून चलेगा। ज़मीन पर हालात जैसे भी हों, हुक्मरानी अल्लाह की रहेगी। और कहता है कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी बात मुसलमानों को झिझोड़ देने के लिए, इनके अगरचे तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता, इस्लाम की बात कोई नहीं सुनता, जहाँ भी चले जाएं इस्लाम की बात कोई नहीं सुनता। हमारे अपने मुसलमान देख लें, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देख लें, कोई इस्लाम की बात करे तो उससे किनारा कशी की जाती है। लेकिन वो कहते हैं मुझे है हुक्म अज़ां, कोई चाहे पसंद करे या ना करे, कि इस्लाम की बात पसंद करे या ना करे, मैं तो अज़ान दूंगा। कोई मेरी तरफ आए या ना आए, मैं तो अज़ान दूंगा। ये हर मुसलमान को ये बात सीख लेनी चाहिए कि आपके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, कोई आपको पसंद करे या ना करे, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे तो अज़ान देनी है ना। मस्जिद में अगर कोई नमाज़ी भी ना आए, लेकिन मस्जिद में अज़ान हर वक्त होती है।